السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو فری اسٹڈی پلیٹ فارم۔ اچھا، آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں۔ ہم انگلش گرامر جو ہے نا اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ انگلش گرامر یہ چیز ہے کہ یہ کسی بھی اسپیسیفک اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، مطلب کہ یہ ایک فیلڈ ہے کہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا صرف ان کے لیے میں یہ گرامر کی سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ سیلف رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ گرامر کی سیریز جو ہے نا یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی میرا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ 9-10 کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سیلف رائٹنگ آنی چاہیے، کیونکہ جتنا میں نے ایکسپلور کیا ہے مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے کہ اسٹوڈنٹس سیلف رائٹنگ نہیں آتی ان کو، جسٹ کریمنگ کرتے ہیں، کریمنگ کر کے اس کو لکھاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ سیلف رائٹنگ جو ہے نا وہ بہت کم اسٹوڈنٹس سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ چیز بھی آبزرو کی گئی ہے کہ چاہتے سب اسٹوڈنٹس ہیں کہ ان کو سیلف رائٹنگ آئے، بس یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ ان کو ٹیچرز ایسے نہیں ملتے جو ان کو یہ گائیڈ کریں، یا پھر جیسا بھی آپ لگا لیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے تو وہ اس لحاظ سے نا اس چیز میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں سیدھا اپنے ٹاپک کے بارے میں کہ گرامر کیوں امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کوشچن آتا ہے کہ گرامر امپورٹنٹ کیوں ہے۔ اچھا، تو یہ سیریز اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں گرامر کی۔ یہ سیریز ان کے لیے امپورٹنٹ ہے جو سیلف رائٹنگ جو چاہتے ہیں اور وہ گرامر کے جو رولز ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی موٹیو ہے اس سیریز کا۔ اچھا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنٹ ایریاز کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے گرامر کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امپورٹنٹ ایریاز ایسے کون کون سے ہیں کہ جن کو ہم سیکوینس سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم پارٹس آف سپیچ سے سٹارٹ کریں، ہم ٹینسز سے سٹارٹ کریں، یا ہم ڈائریکٹ سیلف رائٹنگ کریں اور پھر اپنی مسٹیکس کو جج کریں، ٹھیک ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا یونیورسٹی گوئنگ، ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اگر سیلف رائٹنگ کرتے ہیں پھر اس میں سے اپنی مسٹیکس جو وہ فائنڈ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے فرسٹ اسٹیپ ہے۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹس کے جو بالکل ابھی بگنر ہیں، وہ 9-10 کے ہیں، ان کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ جو پیچھے انہوں نے ڈیفینیشنز یاد کر لی تھی ناؤن کی، پرو ناؤن کی، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے وہ ڈیفینیشنز پڑھ ہی لی ہیں تو وہ ان کو امپلیمنٹ کہاں پہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر سب سے پہلے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان ڈیفینیشنز کو پھر سے ریوائز کریں، ان کی ایگزامپلس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے پارٹس آف سپیچ سے سٹارٹ کریں، پھر وہ اپنا سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ دیکھیں، پھر اس کے بعد وہ ٹینسز پہ آئیں، پھر وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھیں، پھر وہ ایکٹیو پیسیو سیکھیں۔ جب وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے اس کی طرف آئیں گے تو پھر ان کی سیلف رائٹنگ جو ہے وہ امپروو ہوگی، اس سے پہلے وہ یہ چیزیں امپروو نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے جتنا اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے یونیورسٹی گوئنگ بھی، وہ بھی اگر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں گے تو پھر ہی وہ اپنی رائٹنگ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ ڈائریکٹ لکھنا سٹارٹ کر دیں اور پھر اس میں سے اپنی مسٹیکس جو ہیں وہ فائنڈ کریں، وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ امپروو نہیں ہوگی۔ اوبویسلی اگر آپ کسی بھی چیز پہ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو وہ آپ کی امپروو ہوگی رائٹنگ، لیکن یہ چیز ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طریقے سے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تو ہوگی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ ہمارے پاس ہیں، ناؤن، پرو ناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیفینیشنز بھی سب نے یاد کی ہوئی ہے اوبویسلی، اور آپ نے ان کی ایگزامپلس بھی اچھے طریقے سے کی ہوئی ہیں۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ ایسے پلرز ہیں، یہ ایسے پلرز ہیں سیلف رائٹنگ کے کہ جن کو اچھے طریقے سے پڑھے بغیر، ان کا رول دیکھے بغیر آپ بالکل بھی کبھی بھی سیلف رائٹنگ نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو اگنور کریں اور آپ کہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہمیں آتے ہیں، ان کا تو کوئی اتنا خاص کام ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے نہ آپ خود سے نہیں لکھ سکتے انگلش کو، انگلش لینگویج تو پھر آپ کے لیے بہت دور کی بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہے بیسکس، ٹھیک ہے۔ کچھ اگر آپ نے ایک عمارت بنانی ہے تو آپ کو اس میں کچھ اینٹیں لگانے کی تو ضرورت پڑے گی نا، اگر آپ وہ اینٹیں ہی اسٹرانگ نہیں لگائیں گے تو آپ کی وہ عمارت کیسے کھڑی رہے گی؟ تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، چاہے ناؤن سے آپ سٹارٹ کریں، پرو ناؤن، ورب، ایڈورب، آپ جو پڑھتے جائیں آپ اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیں، یہ نہیں کہ ہاں یہ تو آتا ہے، یہ تو آتا ہے، یہ تو پتہ ہے، اس طریقے سے نہیں۔ آپ دیکھیں ناؤن کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کو ایز اے پلر کیوں کہا گیا ہے انگلش گرامر میں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے فائنڈ کرنا ہے، اس کی پلیس دیکھنی ہے
کہ اگر ایک سنٹینس میکنگ ہوتی ہے اس میں ناؤن کا کیا کردار ہے، اس کو کیوں یہاں پہ یہ صرف اور صرف اس طریقے سے نہیں ہے نیم آف اے پرسن پلیس اور تھنگ، آپ دیکھیں کہ یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو فائنڈ نہیں کریں گے تب تک آپ انگلش جو آپ کی امپروو نہیں ہو سکتی۔ وکیب جو ہے اس کو یاد کر لینا تھوڑا ایزی ہوتا ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ ناؤن نہیں پڑھتے تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ وکیب میں جو آپ ورڈ پڑھ رہے ہیں وہ ناؤن ہے، پرو ناؤن ہے، وہ ورب ہے، وہ کیا ہے، اس کی پلیسمنٹ کہاں پہ ہوگی، وہ ایڈجیکٹیو کے طور پر یوز ہو رہا ہے یا وہ ایڈورب کے طور پر یوز ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہارڈ ورک جو ہے نا وہ آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں، میں نے بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھی ہوئی ہیں کہ آپ 30 منٹس میں آپ کی گرامر کمپلیٹ کر دیں گے، 30 منٹس میں آپ کی ٹینسز کمپلیٹ کر دیں گے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل میتھ ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے تب تک آپ کو سکسیس نہیں مل سکتا، آپ کسی بھی چیز میں آگے نہیں ہو سکتے جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کرتے۔ اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کو اس سیریز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتی ہوں کہ میں آپ کو اس میں کیا کیا پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم بیسکس دیکھیں گے گرامر کی، بالکل ایزی وے میں، کوئی ٹف بات نہیں، میں بالکل بھی ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بگنرز ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی صرف اسی کو ڈیٹیل سے پڑھایا جائے گا، جو چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آپ سے کوئی ابھی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ CSS کے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ان ڈیپتھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو نہیں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم پارٹس آف اسپیچ سے سٹارٹ کریں گے، صرف جو امپورٹنٹ ہے ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، جو امپورٹنٹ نہیں ہے ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ٹینسز کی طرف جمپ کریں گے، وہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ پریکٹس کوشچنس بھی ملیں گے، اور اینڈ پہ آپ کا ایک ٹیسٹ بھی ہوا کرے گا۔ جو اسٹوڈنٹس اٹیمپٹ کر کے، چاہے وہ کمنٹس باکس میں جو ہے مجھے سولو کر کے دے دیں، آنسر دے دیں اس کے، جو چاہیں تو وہ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنا ساتھ ساتھ ٹیسٹ دینا، جب تک آپ ٹیسٹ نہیں نہ دیں گے، آپ اپنی پریکٹس نہیں کریں گے، تب تک آپ کے ہارڈ ورک کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ پریکٹس نہیں نہ کرتے تو آپ کا ہارڈ ورک بھی کسی فائدے کا نہیں ہوتا، آپ بس بیٹھ کے لکھتے رہیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اس کو لکھتے رہیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں اس کو لکھتے رہیں۔ جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، آپ اس کو چیک نہیں کروائیں گے، آپ کسی بھی مینٹور سے، کسی بھی ٹیچر سے آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میری مسٹیکس کیا ہیں، تب تک آپ کے لکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہارڈ ورک پھر ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جمپ کریں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے اوپر، پھر ہم جائیں گے ایکٹیو پیسیو کے اوپر، پھر ہم پیراگراف رائٹنگ دیکھیں گے۔ جو چیزیں ساری ہم پیچھے پڑھ کے آ چکی ہیں وہ ساری ہم اپنے پیراگراف رائٹنگ میں انوالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس میں لکھیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اب میری ناؤن کی مسٹیک تو نہیں، اب میری پرو ناؤن کی تو نہیں، اب میں جو ایکٹیو سینٹینس ہے اس کو میں ایکٹیو کے طور پہ ہی لکھ رہی ہوں، اب میں جو پیسیو لکھ رہا ہوں وہ پیسیو کے طور پہ ہی لکھ رہا ہوں۔ پھر ہم جمپ کریں گے شارٹ ایسیز کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کا لیول کوئی بھی ہو، چاہے آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بیچلرز کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یونیورسٹی گوئنگ ہیں، یا آپ CSS PMS کی تیاری کر رہے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے انگلش گرامر پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ٹیسٹ میں، ہر پیپر میں اس کا ایک پورشن لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس سیریز کو لازمی جوائن کرنا ہے، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، ہمارے چینل پہ بالکل فری ہر چیز ملے گی۔ اگر کوئی نوٹس ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے وہ نوٹس بھی آپ کو فری ملیں گے، میں ڈسکرپشن میں اس کی PDF فائلز دے دیا کروں گی، جو ٹیسٹ ہوں گے، جو ٹیسٹ چیک ہوں گے، ہر چیز فری آف کاسٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لازمی اس سیریز کو جوائن کرنا ہے اور پریکٹس آپ نے لازمی کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔